تشریف فرما کوئی دقت نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کے ریاست راجستھان کے صدر ہمارے لقمان خان صاحب، وائس پریزیڈنٹ پر اختر صاحب، امیدوار مجلس اتحاد المسلمین آدرش نگر کاشف زبیری صاحب، لقمان خان صاحب، دیگر مجلسی قائدین، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر بھی سننے والی میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے اور انتخابات میں کئی امیدوار آپ کے درمیان میں آتے ہیں، مختلف جماعتوں کے امیدوار بن کر، اور ہر امیدوار اور ہر پارٹی یہی بات کہتی ہے کہ ہم اچھے، ہماری پارٹی اچھی، اور پھر ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں، سنہری خواب دکھاتے ہیں، کئی وعدے کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ لے کر آج تک کئی انتخابات ہوئے، کئی وعدے کیے اور کئی تیقنات دیے گئے۔ بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں سے وعدے تو بہت ہوئے، لیکن افسوس کہ کوئی وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ کبھی ہم نے نہرو کا ساتھ دیا تو کبھی ہم نے لال بہادر شاستری کا ساتھ دیا، کبھی ہم نے اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، کئی جماعتیں آتی گئیں اور ہمارا ساتھ یا پھر ہمارے ووٹ کی التجا کرتے رہے۔ نہرو سے لے کر لال بہادر شاستری ہو، لال بہادر شاستری کے بعد اندرا گاندھی ہو، یا پھر اندرا گاندھی کے بعد مرادی دیسائی ہو، یا پھر اس کے بعد راجیو گاندھی ہو، یا پھر آئی کے گجرال ہو، چندر شیکھر ہو، یا وی پی سنگھ ہو، یا پھر نرسمہا راؤ ہو، یا دیوے گوڑا ہو، یا پھر منموہن سنگھ ہو، کوئی بھی ہو، اور آج کے وزیر اعظم نریندر مودی ہو، ہر کسی نے ہر وقت وعدہ کیا ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کریں گے، ہندوستان سے غربت کا خاتمہ کریں گے۔ تو کبھی کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، تو کبھی کسی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان سب سے پچھڑی ہوئی، سب سے کمزور اور سب سے پیچھے کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بڑے ہی معذرت خواہی کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے یہ بات کہوں، کوئی کھیلتا ہے تو کبھی کوئی کھیلتا ہے، کبھی اس کے پیر میں تو کبھی اس کے پیر میں۔ آخر ہمارا مستقبل کب ٹھیک ہوگا؟ ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور اگر آج ہم ہندوستان کی سیاسی افق پر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے تو ہم کو کیا نظر آئے گا کہ ہر طبقہ، ہر سماج، ہر کسی کی اپنی آواز ہے، ہر کسی کی اپنی سیاسی پہچان ہے۔
میری مراد ہے تو اس بات سے ہے کہ ہندوستان میں برہمن سماج ہے تو ان کی سیاسی طاقت ہے، ہندوستان میں پنڈت سماج ہے، پنڈت کے لوگ ہیں تو ان کی ایک سیاسی آواز ہے، آگے لاؤں۔ میرا کام ہے کہ کمزور کو طاقتور بناؤں، میری ذمہ داری ہے کہ جو سب سے پیچھے ہے اس کو آگے بڑھاؤں۔ کوئی بھی ریاست اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا یا ترقی یافتہ یا سپر پاور نہیں بن سکتا جب تک کہ اس ملک، اس ریاست، اس شہر کے ہر رہنے اور بسنے والوں کو اس بات کا احساس نہ دلایا جائے کہ تم بھی ترقی کے حصے دار ہو، تم بھی طاقت کے حصے دار ہو۔ اگر کوئی آج یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان کو ترقی یافتہ بنا دیں گے، ہندوستان کو سپر پاور بنا دیں گے، تو اس خواب میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے دور رکھ کر اگر کوئی یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقائق کو کوئی قبول کرنا نہیں چاہتا۔ اندرا گاندھی کے دور میں گوپال سنگھ کمیشن بنایا گیا تھا اور گوپال سنگھ کمیشن نے نشاندہی کی کہ ہندوستان میں ایس سی، ایس ٹی اور بی سی سے بھی اگر کوئی پچھڑا ہوا ہے، کمزور ہے، تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ گوپال سنگھ کی رپورٹ آئی، نے اپنے فائنڈنگز، اپنے رپورٹ میں ریکمنڈیشن بھی دیے اور کہا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے یہ کرو، مسلمانوں کے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بستیوں میں بینکس لاؤ، لیکن نہیں ہوا۔ ارے آج میں یہاں کھڑے ہو کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خواہ مل رہا ہے کیا ہم کو بینک سے لون ملتا ہے کاروبار کے لیے؟ کیا ہمارے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں آتی ہیں؟ نہیں آتی۔ جب کبھی بھی مسلمان اپنی ناانصافی پر برہمی اور غصے کا اظہار کرتا، کمیٹی بنائی جاتی اور کمیٹی بنا کر مسلمانوں کے غصوں کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی جاتی، اور اس کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو فسادات ہمارے قسمت، ہمارا نصیب بن جاتی ہے۔ اور پھر فسادات کی تباہی کے بعد وہ برہم مسلمانوں کے غصوں کو دبانے کے لیے پھر کمیشن بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی اگر مسلمان کا غصہ اگر کم نہیں ہوا تو رمضان میں افطار کی دعوت کر لو یا غریب نواز سرکار کے پاس ایک چادر بھیج دو، بس مسلمان خوش ہو گئے۔ یہی ہے۔ ارے میں آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو کوئی آپ سے آپ کی دولت مانگنے نہیں آیا ہو، کوئی آپ کی جائیداد اپنے نام کرانے نہیں آیا ہو، میں صرف اور صرف آپ کے حق کو مانگنے کے لیے آپ کے صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے، سوتے ہوئے آپ کے ضمیر کو جگانے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، عزت ہے،